हेलो गाइस, हमने एक नॉवेल स्टार्ट किया था पावरलेस, जो कि लिखा है लॉरेन रॉबर्ट्स ने, और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इसका चैप्टर 17। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। काई। खून मेरे हाथों से चिपका हुआ है, मेरे कपड़ों से हर एक चीज को घिनौना लाल रंग दे रहा है। टॉर्चर देना हमेशा से एक गंदा काम रहा है, और जितना सालों की प्रैक्टिस मेरी है, ये कभी आसान नहीं होता और ना ही कभी साफ। किट के बरक्स, जिसे बचपन से ही तमीज़दार, इंसाफ पसंद और शाही बनाया गया है, मेरी ट्रेनिंग ज़्यादातर हैंड्स ऑन काम पर मबनी थी। बैटल की स्ट्रेटजीज, कत्ल और टॉर्चर देने का हुनर मेरी तालीम का एक बड़ा हिस्सा था, और इस खास और गहरी ट्रेनिंग की वजह से मैं अपने काम में बहुत महारत रखता हूँ। मगर लगता है कि ये सब काम नहीं आया। जब बात इस साइलेंसर की आई जो जमीन पर मेरे सामने झुक कर पड़ा है। दिन गुजर चुके हैं, मैं इस आदमी को खून में लथपथ कर चुका हूँ, मगर बदले में मुझे क्या मिला? कुछ भी नहीं। ये कहना कि मैं गुस्से में हूँ कम होगा। सिर्फ एक फायदा जो मिला वो ये है कि मैंने उससे उसका नाम बुलवा लिया, चीखों और गुजारिशों के दरमियान, और मुझे लगता है कि उसका नाम माइका है। मैं लंबी सांस लेता हूँ, झुककर उसके टूटे हुए खून में भीगे जिस्म के पास आता हूँ। उसके लंबे बाल जो खून से चिपक गए हैं उसकी गहरी ब्राउन आंखों में गिरते हैं। जब उसकी नज़र मेरी नज़र से टकराती है तो उसकी आंखें चौंक जाती हैं, और उसे देखकर लगता है जैसे वो बहुत छोटा हो। वो मेरी उम्र से कुछ ही साल बड़ा लगता है। अब अगर मैं गलत हूँ तो मुझे ठीक कर लेना, मैं कहकर नरमी से बोलता हूँ, जो कि धोखा है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम गूंगे हो। मैं उसका जबड़ा पकड़कर जबरदस्ती खोलता हूँ ताकि उसके मुंह में जमा हुआ खून नजर आए, उसकी जुबान पर दांतों को लाल करता हुआ। लेकिन मैं ये आसानी से कर सकता हूँ। मैं तुम्हारी जुबान काट सकता हूँ। मैं उसका सर पत्थर के फर्श पर गिरा देता हूँ और उठकर जाने लगता हूँ। मुझे याद आता है कि मैं डिनर के लिए पहले ही देर कर चुका हूँ। कैद खाने का दरवाजा जोर से बंद करके मैं डेमियन पर नजर डालता हूँ। वो धीमी से रखाई के साथ अपना सर झुकाता है जवाब में, और फिर मेरे पीछे हॉल के लंबे रास्ते पर चलता है। हमारे कदमों की गूंज पत्थर की दीवारों से टकराकर वापस सुनाई देती है जब हम कैद खाने से ऊपर वाली रोशन धूप से भरे हॉलवे में चलते हैं। मैं तेजी से थ्रोन रूम की तरफ निकल जाता हूँ, चाहे मेरा जहन इधर उधर भटक रहा हो। ट्रायल्स अब करीब हैं, सिर्फ 4 दिन बाकी हैं पहले डेडली गेम तक। ये कुछ दिन एक ही सिलसिले में गुजरे हैं, ट्रेनिंग, खाना, बातें और टॉर्चर और पीड़न को छिड़ना। आजकल मेरा उसी से दिल बहलता है। वो बहुत एंटरटेनिंग है अपनी अक्लमंदी, जिद और मुझसे तंग होने के साथ। रुको। मैं पीड़न के ख्यालात को दिमाग से झटकता हूँ जब मैं थ्रोन रूम के दरवाजों के अंदर चलता हूँ। मेरे हाथ मेरी जेबों में चले जाते हैं, जैसे बस कैजुअली खड़ा हूँ, जबकि मुझे अच्छी तरह मालूम है कि मेरे खून से भरी हुई नेवी शर्ट बिल्कुल भी डिनर की ड्रेस कोड के मुताबिक नहीं है। नौकर खाना पहले ही टेबल पर रख चुके हैं। सब लोग मजे से खा रहे हैं। सर उठते हैं जब मेरी जूतों की आवाज चमकते फर्श पर गूंजती है। काफी आंखें मेरी शक्ल से मेरे कपड़ों पर जमे खून की तरफ झांकती हैं। मैं उनकी नजरों को नजरअंदाज करता हूँ, ये देखते हुए कि मैं बहुत थक गया था चेंज करने के लिए, और बहुत भूखा था परवाह करने के लिए। काई, खुशी हुई कि तुम आ गए। फादर कुछ चिड़चिड़े से लग रहे होते हैं, जैसे हमेशा जब मैं अपनी सीट ले लेता हूँ। हनी, मदर धीमी आवाज में कहती हैं, मेरी तरफ झुककर। तुम थोड़े से, मतलब, खूनी लग रहे हो। वो कराहट से देखती हैं जब उनकी नजर मुझ पर घूमती है, जैसे मुआयना कर रही हूँ। काम की फितरत है मदर। मैं हल्का सा मुस्कुरा देता हूँ, वो मीठी मुस्कुराहट जो सिर्फ उनके लिए रखी है। वो हल्के से सर हिलाकर मुस्कुराने की कोशिश करती हैं और अपनी कुर्सी में दोबारा आराम से बैठने की कोशिश करती हैं। मैं मुश्किल से सुन पा रहा हूँ जो हल्की हल्की बातें आसपास चल रही हैं। मैं अपनी प्लेट से आखिरी बीन्स खत्म कर ही रहा होता हूँ कि मुसलसल टैपिंग की आवाज़ मुझे ऊपर देखने पर मजबूर कर देती है। पीडन के सिल्वर बाल उसके चेहरे के इर्द गिर्द ढले हुए हैं, ढीले कर्ल्स की सूरत में। बाकी बालों को उसने अपनी गर्दन के नीचे एक उलझे हुए झुंड में बांध रखा है। उसकी आंखें उसकी प्लेट पर टिकी हुई हैं। उसका अंगूठा और चांदी का छल्ला लकड़ी की मेज पर एक ही लय में टैप करता जा रहा है, और फिर उसकी वो गहरी समुद्री आंखें मेरी आंखों से टकरा जाती हैं। मैं अपना सर उसकी टैपिंग करते हुए उंगलियों की तरफ झुकाता हूँ। क्या कुछ चल रहा है तुम्हारे जहन में, ग्रे?
وہ مجھے دیکھتی ہے جیسے پہلی بار میری موجودگی محسوس کی ہو۔ تمہاری شرٹ پہ کچھ ہے، ایزر؟ اس کی نظر میرے کپڑوں پر پھرتی ہے، پھر تھوڑی سی چونک جاتی ہے۔ کیا یہ خون ہے؟ مجھے یقین ہے کہ اس کے چہرے پر ہلکی سی فکر کی جھلک نظر آئی۔ وہ ڈر کے سوچ رہی ہو کہ شاید یہ خون میرا اپنا ہو۔ سنبھل کے ڈارلنگ، تمہیں دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے جیسے تمہیں میری فکر ہو۔ میں اسے سست سی مسکراہٹ دیتا ہوں اور وہ اسی طرح آئی رول کے ساتھ جواب دیتی ہے۔ میری نظر اچانک مدر کی طرف جاتی ہے جب ان کی نرم آواز میری سوچ میں دخل دیتی ہے۔ امید ہے تم سب نے پہلی بال کے لیے پیئرز بنانا شروع کر دیے ہوں گے۔ میں ٹیبل کے ارد گرد دیکھتا ہوں، صرف 3 لوگ، ہیرا، ایس اور پیڈن، جو پہلے کبھی محل میں نہیں رہے، کچھ کنفیوز لگ رہے ہیں۔ یہ لوگ کبھی ایسے بالز میں نہیں گئے، کبھی دیکھا تک نہیں۔ روایت کے مطابق، مدر بولتی ہیں، کنٹیسٹنٹس ہر ٹرائل سے پہلے ہونے والی بال کے لیے پارٹنر بنائیں گے، اور کیونکہ اس دفعہ حصہ لینے والوں کی تعداد آڈ ہے، تو جس کے پاس پارٹنر نہیں ہوگا اسے کسی اور کے ساتھ ملا دیا جائے گا۔ فکر نہ کرو۔ ان کی مسکراہٹ تھوڑی اور گہری ہو جاتی ہے جب وہ کہتی ہیں، تو اپنے ڈیٹ کا انتخاب کرو اور ڈانس سٹیپس کی پریکٹس شروع کرو۔ کٹ میرے بغل میں بیٹھا ہے اور میں دیکھتا ہوں کہ اس کی نظر جھٹ سے پیڈن کی طرف جاتی ہے۔ میں اپنے بالوں میں انگلیاں گھماتا ہوں، پھر واپس کھانے کی طرف توجہ دیتا ہوں۔ کیونکہ لڑکیاں لڑکوں سے کم ہیں، اس بات کا امکان ہے کہ کٹ کو وہ لڑکی ملے جس کا کوئی پارٹنر نہ ہو، لیکن اس بات کا مطلب یہ نہیں کہ وہ پیڈن کو پوچھنے سے رکے گا۔ یہ صاف ہے کہ پیڈن اسے انٹریگ کرتی ہے، لیکن چاہے کٹ اگر اس سے نہ پوچھے بال میں ساتھ جانے کے لیے، جس کا مجھے شک نہیں کہ وہ پوچھے گا، اسے میری کوئی چاہ نہیں۔ مجھے چیلنج پسند ہے، لیکن اس نے یہ تو بہت کلیئر کر دیا ہے کہ وہ ہمارے درمیان کیا چاہتی ہے، کمپٹیشن، دشمنی۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے، مجھے بھی ایسا کیوں نہیں لگتا۔ اگلی صبح میری آنکھ کھلتی ہے، پسینے میں بھیگا ہوا ہوں۔ یہ اکثر ہوتا ہے، خاص کر ان خوفناک سپنوں کے بعد جو میرا نیند میں پیچھا نہیں چھوڑتے۔ لیکن آج کچھ الگ ہے۔ آج تو باہر واقعی خون جیسی گرمی ہے۔ ابھی تو صبح صبح کا وقت ہے اور میرا کمرہ پہلے ہی گرمی اور نمی سے چپچپا ہو چکا ہے۔ میں بیڈ سے اٹھتا ہوں اور باتھ روم چلے جاتا ہوں، جہاں ٹھنڈا پانی اپنے پہلے سے بھیگے چہرے پر چھاٹتا ہوں۔ تیار ہونے میں زیادہ وقت نہیں لگتا۔ ناپسندیدگی کے ساتھ ایک سفید کاٹن کی شرٹ پہنتا ہوں اور دروازہ کھولتا ہوں، اور وہ سامنے ہوتی ہے۔ وہ اپنے کمرے سے نکلتی ہے، سر جھکا کر دروازے چپکے سے بند کرتی ہے، پھر جب میری طرف دیکھتی ہے تو اچانک چونک جاتی ہے۔ پلیز اسکائی، اس طرح ڈرایا مت کرو۔ میں پلکیں جھپکاتا ہوں۔ یہ پہلی بار ہے کہ اس نے مجھے میرے نام سے بلایا ہے، اور اس لمحے میں محسوس کرتا ہوں کہ شاید میں اس آواز کی عادت ڈال سکتا ہوں جب یہ نام اس کی زبان سے نکلتا ہے۔ وہ بھی لگتا ہے اس بات کو محسوس کرتی ہے، گلا صاف کرتی ہے اور کوریڈور میں چلنا شروع کرتی ہے۔ تم تو صبح جلدی اٹھ گئے ہو، پرنس، وہ اپنے کندھے کے اوپر سے کہتی ہے۔ کیا ہوا، آج ناشتہ بستر میں نہیں ملا؟ میں آسانی سے اس تک پہنچ جاتا ہوں، صرف 3 قدم چل کر اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگتا ہوں۔ جب تمہیں ناشتہ بستر میں نہیں مل رہا تو مجھے بھی نہیں مل رہا۔ میں بھی ریگولر کنٹیسٹنٹ ہوں، یاد ہے، فی الحال کوئی چارمنگ پرنس نہیں۔ تم کبھی تھے بھی نہیں، وہ جواب دیتی ہے۔ میں ہنس پڑتا ہوں جب ہم ایک موڑ لیتے ہیں جہاں سے کچن نظر آتا ہے۔ اندر سے بسکٹس اور انڈوں کی خوشبو اتنی لذیذ آ رہی ہوتی ہے کہ میں فوراً راستہ بدل دیتا ہوں۔ تو پیڈن بولنا شروع کرتی ہے، لگتا ہے کوئی طنز کرنے والی ہوتی ہے، لیکن میں کبھی اسے سن کر انجوائے نہیں کر پاتا کیونکہ میں اس کی کلائی پکڑ کر اسے سیدھا کچن کے دروازوں کی طرف کھینچ لیتا ہوں۔ مجھے پورا یقین ہے کہ اسے بھی میری طرح بھوک لگی ہوگی اور ناشتہ بھی 1 گھنٹے تک سرو نہیں ہوگا۔ میں ہم دونوں کا فائدہ کر رہا ہوں، لیکن لگتا ہے کہ پیڈن میری سوچ سے متفق نہیں۔ جیسے ہی ہم کچن کے دروازوں کے قریب پہنچتے ہیں، اس کے قدم زمین میں دھس جاتے ہیں، اس کی آنکھیں میری آنکھوں سے ٹکراتی ہیں۔ تم کیا، وہ بولتی ہے، مجھے وہی قاتلانہ نظر دیتی ہے جس سے میں اب تک کافی واقف ہو چکا ہوں۔ شش، میں ہلکا سا اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھتا ہوں اور اس کے الفاظ اس کے گلے میں ہی رہ جاتے ہیں۔ لگتا ہے اب تمہیں کھلانا میرا کام بن گیا ہے، گرے۔ اس کا گھبرایا ہوا چہرہ دیکھ کر میں دھیما سا ہنس دیتا ہوں، لیکن پھر مجھے جوتوں کی آواز سنائی دیتی ہے جو مجھے اس کی آنکھوں سے دور دیکھنے پر مجبور کرتی ہے۔ ہم نے کافی لوگوں کا دھیان کھینچ لیا ہے، کافی نوکر کھڑے ہیں، سیدھا ہمیں گھور رہے ہیں، یہ منظر دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ سب جلدی سے ہنسی دباتے ہوئے کام میں مصروف ہونے کا ناٹک کرتے ہوئے نکل جاتے ہیں۔ ہیلو لیڈیز، میں کہتا ہوں، جبکہ میری نظر ان سب
ब्लशिंग सर्वेंट्स पर फिरती है। आज मैं किट से ज़्यादा इंटरेस्टिंग मेहमान लेकर आया हूँ। मैं नरमी से पीडन की कमर के नीचे हाथ रखता हूँ, उसे आगे धकेलता हूँ। ये एक सवाल है, हल्की सी आजमाइश, मासूम सी गुजारिश। क्या ये ठीक है? मैं कुछ लम्हों के लिए सोचता हूँ शायद वो मेरा हाथ तोड़ दे या डैगर मेरे गले पर रख दे, लेकिन फिर वो धीरे से पुरसुकून हो जाती है, मेरी छुअन से दूर नहीं होती। जवाब मिल गया बिना कुछ कहे। हाँ। मैं उसे ले जाता हूँ किचन के बीच में, जहाँ मुझे गेल दिखाई देती है, स्टोव के ऊपर झुकी हुई। मॉर्निंग, गेल। वो पलट कर देखती है और उसका चेहरा रोशन हो जाता है मुझे देखकर। तुम तो हमेशा की तरह प्यारी लग रही हो। मैं हल्की सी मुस्कुराहट के साथ काउंटर पर चढ़कर बैठ जाता हूँ, उस जगह के पास जहाँ वो बेकन के टुकड़ों को पलट रही होती है। तुम तो एकदम चमचे बन गए हो, काई, वो हंसकर कह देती है। एक टॉवल हल्के से मेरी तरफ उछालती है। फिर उसकी नज़र पीडन पर पड़ती है और वो सीधी खड़ी हो जाती है और हल्के से सर हिला देती है। मिस पीडन, आपसे मिलकर खुशी हुई। प्लीज, पीडन हल्का सा मुस्कुरा कर कहती है। मिस नहीं, सिर्फ पीडन। मैं देख सकता हूँ कि गेल रिलैक्स हो गई है। शायद दिल ही दिल में प्लेट का शुक्र करती है कि यहाँ फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं। तो बताओ, तुम जैसी इतनी स्वीट सी लड़की इस बदमाश के साथ क्या कर रही हो? गेल मेरी तरफ इशारा करती है अंगूठे से, जब मैं उसके पीछे से छुपकर बेकन का टुकड़ा चुरा लेता हूँ। मैं धीमा सा हंस पड़ता हूँ। ओह, स्वीट वो लफ्ज नहीं जो मैं उसके लिए यूज करूँ, गेल। कुछ दिन पहले उसने मेरे गले पर डैगर रख दिया था। वो डिजर्व करता था, पीडन आराम से कहती है, हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कंधे अचकाकर। ओह, मुझे पूरा यकीन है वो डिजर्व करता होगा, गेल हंसकर पीडन से कहती है। मैं भी शायद यही करती। फिर वो मेरी तरफ देखती है, पीडन की तरफ इशारा करते हुए सर हिलाती है। मुझे ये लड़की पसंद आई है। पीडन अपना सर पीछे कर कर हंस पड़ती है। मेरा जिस्म एकदम से ठिठुर जाता है जब मैं उसकी हंसी की आवाज़ सुनता हूँ जो किचन में गूंजती है। इतनी वार्म, इतनी ब्राइट। फिर बहुत जल्दी वो अपने आप को संभालती है, गला साफ करती है और मेरी तरफ मुड़कर कहती है, तो तुम और किट गेल के काफ़ी करीब हो। मैं हल्का सा अपना सर झुकाकर उसकी तरफ देखता हूँ, मेरी नज़र उसकी आंखों से हटती नहीं, और कहता हूँ, जुदा नहीं हो सकते, है ना गेल? गेल जोर से नाक से आवाज निकालती है, हंसकर बोलती है, बिल्कुल जुदा नहीं हो सकते। ये प्रिंस तो मुझे चैन से जीने ही नहीं देते। फिर उसकी आंखों में फखर चमकता है जब वो मेरी आंखों से मिलती हैं। मैं ही वजह हूँ कि ये दोनों लड़के स्टिक की तरह पतले नहीं हैं। हाँ हाँ, मैं ठंडी सांस लेकर कहता हूँ, गेल के स्टिकी बंस का शुक्रगुजार होना चाहिए जिसने हमें मोटा किया। गेल पीडन को मेरी बचपन की एम्बैरेसिंग कहानियां बताने लगती है और हम दोनों कैजुअल तौर पर बातचीत करते हैं, जो कि हमारा हमेशा का रूटीन है। मैं उसके बेटे के बारे में पूछता हूँ जो स्कॉचेस के पास गार्ड की ड्यूटी पर है, और उसी बीच छुप कर कुछ खाना उठा लेता हूँ जब वो मेरे हाथ पर चित लगाती है। मेरी नज़र पीडन पर जाकर रुकती है, जहाँ वो मुझे घूर रही होती है, जैसे मुझे समझने की कोशिश कर रही हो। मजाक की बात यह है कि आमतौर पर यह नज़र मैं उस पर डालता हूँ। मैं काउंटर से उठकर नीचे उतरता हूँ और गेल के गाल पर हल्का सा प्यार करता हूँ। मुझे ज्यादा मिस मत करना, मैं कहकर मुस्कुराता हूँ। फिर मैं पीडन की तरफ मुड़ता हूँ, जो कैजुअली काउंटर से टेक लगाए खड़ी है। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट होती है। मैं धीरे से उसकी तरफ कदम बढ़ाता हूँ। वो अपना सर उठाकर मेरी आंखों में देखती है। जब मैं उसके इतना करीब आ जाता हूँ कि मुझे उसके जिस्म से लेवेंडर की मीठी महक महसूस होती है, मैं उसकी पीठ के पीछे हाथ ले जाता हूँ। उंगलियां उसकी टैंक टॉप को हल्के से छूती हैं। उसका सांस रुक जाता है और मैं महसूस करता हूँ कि मेरे होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। जब वो मुंह खोलकर मुझे कुछ कहने लगती है, मैं अपना हाथ धीरे से पीछे से ले आता हूँ और उसके सामने से पकड़कर दिखाता हूँ। हमेशा तुम्हें खिलाता रहता हूँ, याद है? वो कुछ लम्हों तक सेब को देखती है, फिर गुस्से में उसे मेरे हाथ से छीनती है, लेकिन फिर वो मुस्कुराती है। वो चमकदार मुस्कुराहट उसके चेहरे को रोशन कर देती है, और फिर वो मेरा सेब मेरी शर्ट के उस हिस्से से साफ करती है, बिल्कुल मेरे दिल के ऊपर। फिर वो एक बाइट लेती है, उसकी आंखें मेरी आंखों में दिखती है, और फिर वो कहती है, और तुम कहते हो कि तुम जेंटलमैन नहीं हो। जब तक हम ट्रेनिंग ग्राउंड्स तक पहुंचते हैं, मैं एक बार फिर पसीने से भीग चुका होता हूँ। लगभग एक ही वक्त में हम में से कई लोग अपनी शर्ट्स उतार देते हैं। गर्मी बर्दाश्त से बाहर हो चुकी है। मैं और किट आराम से ग्राउंड के इर्द गिर्द जॉग करते हुए निकल जाते हैं। मैं देखता हूँ कि कंटेस्टेंट्स पेयर बना रहे हैं स्पारिंग के लिए, या फिर अलग अलग जाकर ट्रेनिंग कर रहे हैं। एंडी इस वक्त एक लाल चीते की शक्ल में है, कई सैडीज के इर्द गिर्द चक्कर काट रहा है, ट्रेनिंग की मिट्टी भरे रिंग में।
اور جیسے کہ امید تھی، بریکسٹن زمین پر پش اپس کر رہا ہے، جبکہ جیکس خود کو مصروف رکھتا ہے، پتھر دور پھینک کر پھر بلنک کر کے انہیں زمین تک گرنے سے پہلے پکڑ لیتا ہے۔ آخرکار میری بے وفا نظر جا کر رکتی ہے اس چمکتے چاندی جیسے بالوں پر۔ وہ ہمیشہ کی طرح اس پیڈڈ ٹری پر وار کر رہی ہوتی ہے۔ وہ ہمیشہ یہی کرتی ہے۔ اس کی موومنٹ تیز، کنٹرول اور ایموشنز قابو میں ہوتے ہیں۔ کوئی ایسی فیلنگ ہے جو وہ چینل کر رہی ہوتی ہے، لیکن میں سمجھ نہیں پاتا۔ اچانک وہ گھومتی ہے، اس کا ہاتھ اٹھتا ہے اور اس کی کلائی ایک جھٹکے میں ہلتی ہے۔ میں پلکیں جھپکاتا ہوں اور ایک چھرا 10 یارڈز دور ایک درخت کے اندر گھس جاتا ہے۔ پریکٹسڈ، ارادوں سے بھرپور، بالکل ٹھیک نشانہ۔ لیکن میں اکیلا نہیں ہوں جو دیکھ رہا ہے۔ کٹ کی نظر بھی اس پر ٹکی ہوتی ہے، کچھ کیوریس انداز میں۔ میں گلا صاف کرتا ہوں اور اپنی پیس تیز کر دیتا ہوں۔ تو تم کیسا محسوس کر رہے ہو؟ کٹ کا سر میری طرف جھٹکتا ہے۔ اس وقت تھکا ہوا ہوں۔ میں ہنس پڑتا ہوں، اس کے پیٹ پر ہلکا سا مارتے ہوئے۔ ہاں، تم آؤٹ آف شیپ ہو رہے ہو کٹی۔ وہ مجھے دھکا دیتا ہے، جیسے ہی میں نے اس کا بچپن کا نک نیم لیا۔ میرے پاس ایگزیکٹلی کوئی ریزن نہیں ہے کہ مجھے شیپ میں رہنے کی ضرورت پڑے۔ وہ بات مذاق میں کہتا ہے، لیکن اس کے لہجے میں چھپی ہوئی کڑواہٹ مجھ سے چھپ نہیں سکتی۔ میں لمبی سانس لیتا ہوں، مجھے پتا ہے یہ بات کس طرف جا رہی ہے۔ تم جانتے ہو کہ تم کیوں نہیں کر سکتے؟ مجھے نہیں پتا تم کیا کہہ رہے ہو، وہ کہتا ہے۔ بکواس مت کرو کٹ، میں دھیمے سے کہہ کر بولتا ہوں۔ تم ایلیا کے اگلے کنگ ہو، ہمیں تمہیں زندہ رکھنا ہے، ٹرائلز تمہارے لیے نہیں ہے۔ شٹ۔ جیسے یہ الفاظ میرے منہ سے نکلتے ہیں، مجھے احساس ہو جاتا ہے کہ یہ الفاظ اسے بالکل فزیکل بلو کی طرح سٹرک کر گئے ہوں گے۔ تو کیا اب میرا اپنا ہی کنگڈم میرے لائق نہیں رہا؟ اس کی ہنسی میں کوئی خوشی نہیں ہوتی۔ اور کیا محل کے باہر ہر جگہ اتنی خطرناک ہے کہ وہاں میں ایک وارث کے طور پر محفوظ نہیں ہوں؟ کیٹ، مجھے پتا ہے، وہ میری بات کاٹ دیتا ہے، گہری سانس لے کر۔ مجھے پتا ہے کہ ہماری ذمہ داریاں الگ ہیں اور ہمیشہ الگ رہیں گی، بس کبھی کبھی یہ چاہتا ہوں کہ میری ذمہ داریاں اتنی بورنگ نہ ہوتی۔ یہ کہہ کر وہ مجھے ایک کمزور سے مسکراہٹ دیتا ہے تاکہ ماحول ہلکا ہو جائے۔ میں اسے دیکھتا ہوں، انتظار کرتا ہوں کہ وہ شاید وہ کہہ دے جو ہم دونوں جانتے ہیں کہ اس کے دل میں ہے۔ انتظار کرتا ہوں کہ وہ کہے کہ اسے محسوس ہوتا ہے جیسے وہ قیدی بن گیا ہو، کہ وہ ہر وقت خود کو ثابت کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، کہ وہ چاہتا ہے کہ وہ ٹرائلز میں ہوتا تاکہ یہ ثابت کر سکتا۔ لیکن وہ کچھ نہیں کہتا، اس کی مسکراہٹ خاموش سی درخواست ہوتی ہے کہ ہم صرف بھائی بن کر بات کریں، نہ کہ ایک فیوچر کنگ اور اس کا انفورسر۔ تو اس کے لیے میں زبردستی ایک مسکراہٹ اپنے چہرے پر لاتا ہوں۔ کم از کم اتنا تو ہے کہ میں تمہارا ووٹ کاؤنٹ کر سکتا ہوں ٹرائلز میں۔ کٹ کے جسم سے تناؤ دھیرے دھیرے ختم ہو جاتا ہے۔ اس کی مسکراہٹ اس کے اصل ایموشنز دکھاتے ہیں، جیسے ہمیشہ سے دکھاتے آئے ہیں۔ وہ سکون بھری سانس لیتا ہے جب بات کا رخ بدلتا ہے، پھر کہتا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ تم میرے ووٹ کے قابل ہو جب تم نے مجھے تھوڑی دیر پہلے موٹا کہہ دیا تھا۔ کائی پائی۔ مجھے اس نک نیم سے سخت نفرت ہے اور وہ ایسولی بات جانتا ہے۔ تو میں اپنا پاؤں اس کے راستے میں آگے کر دیتا ہوں اور ایلیا کا اگلا کنگ زمین پر گر جاتا ہے، لیکن مجھے بھی ساتھ گھسیٹ لیتا ہے۔ ہم اپنی لیپس مکمل کرتے ہیں، پسینے سے لت پت، جب دھوپ ہم پر سیدھا گر رہی ہوتی ہے۔ میں جلدی سے اسٹریچ کرتا ہوں، پھر کٹ کے ساتھ ٹریننگ رنگ میں چلا جاتا ہوں۔ ہم ایک دوسرے کے گرد رقص کرتے ہوئے، اپنے پاورز اور جسم کا استعمال کرتے ہوئے لڑتے ہیں، آپس میں ایک پرانی جانی پہچانی ردم میں آ جاتے ہیں۔ میں اپنے خیالات میں ڈوب جاتا ہوں، جو کٹ نے کہا اس پر سوچتا ہوں۔ دنیا گھومتی ہے، نہیں میں گھومتا ہوں۔ اور پھر میں اپنی پیٹھ کے بل زمین پر لیٹا ہوتا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ میں اپنے لنگز میں ہوا کھینچ سکوں۔ ڈیم اٹ، فوکس کھو دیا، زمین پر گرا دیا کائی۔ کٹ میرے اوپر جھک کر مسکراتا ہے۔ کافی سال ہو گئے جب آخری دفعہ ایسا ہوا تھا، ہے نا؟ میں بتا سکتا ہوں کہ وہ مزید کچھ کہنے والا ہے، لیکن میں اسے موقع ہی نہیں دیتا۔ میرا پاؤں جھٹ سے نکلتا ہے، اس کے اینکلز کو پکڑ لیتا ہے اور وہ میرے بغل میں زمین پر گر جاتا ہے۔ عادت مت ڈال لینا، میں کہتا ہوں، اپنا سر زمین پر رکھ کر آسمان کی طرف مسکراتا ہوں۔ جیسے ہی وہ اپنی سانس سنبھالتا ہے، زور سے ہنس پڑتا ہے۔ مجھے اندازہ ہو جانا چاہیے تھا۔ وہ بات ادھوری چھوڑ دیتا ہے جب میں کچھ ہچکچاہٹ کے ساتھ اٹھتا ہوں اور اپنے کپڑوں سے مٹی صاف کرتا ہوں، پھر اسے ہاتھ دیتا ہوں۔ ہم اپنے اپنے راستے چل دیتے ہیں۔ کٹ بلیئر کے ساتھ اسپار کرنے جاتا ہے، جبکہ میں ٹارگٹس کی طرف جاتا ہوں۔
میں پتلے چاقو ریک سے اٹھاتا ہوں اور ایک ہاتھ میں لے کر ہوا میں گھما دیتا ہوں۔ ہتھیار، لڑنا، قتل کرنا، یہی کچھ تھا جس کے لیے مجھے تیار کیا گیا تھا، اس لیے میں انفورسر بنوں گا، ٹرائلز میں لڑنے کے لیے، کٹ نہیں۔ میں کچھ فاصلے پر جہاں درختوں کے کنارے ٹریننگ گراؤنڈ ہے، مکوں کی گونج اور ہلکی سانسیں سنتا ہوں۔ وہ اس پر واپس آ گئی ہے، پھر سے وہ درخت کو مار رہی ہے۔ شاید اس نے پہلے کبھی رکنا ہی نہیں سیکھا۔ وہ پریشان لگ رہی ہے، غصے میں اور لاپرواہ۔ اس کے پنچز کمزور ہیں، فارم میں کمی ہے، وہ تھک چکی ہے اور اس کے سٹینڈز کمزور پڑ رہے ہیں۔ میں بے دھیانی میں چاقو ہاتھ میں گھماتا ہوں، آسمان کی طرف سر ہلاتا ہوں جیسے کہہ رہا ہوں کہ میں کیا کرنے والا ہوں۔ میں چاقو ہوا میں اچھالتا ہوں ٹارگٹ کی طرف، پھر اس کی طرف چل دیتا ہوں۔ پیچھے سے آتا ہوں جب وہ کنٹینیوس اسٹرائک کر رہی ہوتی ہے پیڈز پر۔ اب میں اس کے پیچھے کھڑا ہوں اور وہ ایک ہی پل میں گھومتی ہے اور کونی میرے چہرے کی طرف مار دیتی ہے۔ میں مشکل سے بچتا ہوں، اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہوں، روک لیتا ہوں۔ اس کا سر گھومتا ہے، چاندی جیسے بالوں کے سٹرینڈز اس کے چہرے پر چپک گئے ہیں، پسینے میں بھیگ چکے ہیں۔ میرے ہونٹ مسکراہٹ میں ہلتے ہیں۔ تمہیں اور پریکٹس کی ضرورت ہے مجھے مارنے سے پہلے۔ وہ ہنستی ہے۔ اگر بھول گئے ہو تو میں نے تمہیں بچایا تھا، مجھے لڑنا آتا ہے۔ مجھے تمہیں ہٹ کرنے کے لیے کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پرنس۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑا لیتی ہے اور پھر درخت کی طرف منہ موڑ لیتی ہے جیسے مجھے اگنور کر رہی ہو۔ یہ تو نہیں چلے گا۔ اس فارم کے ساتھ تمہیں ٹریننگ کی ضرورت ہے، گرے۔ اوہ، ریئلی؟ میں نہیں سمجھ پاتا کہ وہ ہنس رہی ہے یا اس وقت مجھے مارنے کا سوچ رہی ہے، شاید دونوں۔ ہاں، ریئلی تم لاپرواہ ہو، تم ایسی نہیں ہو، میں کہتا ہوں۔ پھر سے وہ درخت کی طرف چلی جاتی ہے اور زیادہ مکے مارنا شروع کرتی ہے۔ ہماری بات چیت اس کے لیے ختم ہو چکی ہے۔ اس کے نکلز لال ہو چکے ہیں، چھل چکے ہیں اور تقریباً خون نکل رہا ہے۔ وہ ایسا خود کے ساتھ کیوں کرتی ہے؟ میں اپنا سر ہلاتا ہوں، جواب پہلے سے ہی جانتا ہوں کیونکہ میں نے خود بھی ایسا کیا ہے۔ میں پیرس، دیواریں، ہر چیز کو ہٹ کر چکا ہوں جب تک کہ خون ٹپکنے نہ لگے۔ سب کچھ صرف اس لیے کہ اندر کا غصہ، نفرت، فرسٹریشن نکل سکے۔ اور بالکل یہی پیڈن بھی کر رہی ہے۔ وہ ابھی بھی صرف اپنے بازو کا استعمال کر رہی ہے، پورے جسم کا نہیں، جبکہ اسے اپنے پورے جسم کو مومنٹم کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ عام طور پر وہ بڑی ٹیکنیکل ہوتی ہے جب لڑائی کی بات ہوتی ہے، جو اس وقت اسے بالکل الگ بنا رہا ہے، لیکن وہ تھکی ہوئی ہے، فرسٹریٹ ہے۔ اور یہ سب جانتے ہوئے بھی میں اس کو چھیڑنے سے اپنے آپ کو روک نہیں پاتا۔ میں اس کی پیٹھ کے اور قریب جاتا ہوں اور اپنا ہاتھ اس کی کمر پر رکھتا ہوں۔ اس کا جسم مڑتا ہے۔ جیسے ہی وہ ایک اور پنچ مارتی ہے، وہ گھبرا جاتی ہے اور لڑکھڑا کے میرے سینے سے ٹکراتی ہے۔ بازو سے نہیں، پورے جسم سے پنچ مارو، میں کہتا ہوں، اپنا سر جھکاتا ہوں تاکہ اس کے کان کے قریب بولوں۔ وہ گہری سانس لیتی ہے جب میرا ہاتھ اس کے پیٹ کے پاس سے گزرتا ہے۔ میری انگلیاں اس کے ٹینگ پر ہوتی ہیں۔ اپنے کور کو انگیج کرو، گرے۔ وہ ایک قدم آگے بڑھتی ہے۔ اس کی جسم کی گرمی مجھے چھوڑ دیتی ہے۔ میرے ہاتھ اب بھی اس کی کمر پر ہیں جب وہ پلٹ کے مجھے اریٹیٹڈ لک دیتی ہے۔ اسے پتا ہے کہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں اور اسے یہ پسند نہیں۔ وہ سست پڑ گئی تھی اور اب تک اسے احساس ہی نہیں ہوا تھا، فرسٹریشن اور فوکس کی وجہ سے۔ یہ سوچ کر میں ہلکا سا مسکراتا ہوں جب وہ سانس پھونکتی ہے اور بالوں کی لٹ اپنی آنکھوں سے ہٹا کر دوبارہ درخت کی طرف دیکھتی ہے۔ اب پنچ مارو، میں کہتا ہوں دھیمے سے، جھک کر کہتا ہوں، صحیح سے۔ حیرانی کی بات ہے کہ وہ بحث نہیں کرتی، شاید سمجھ گئی ہے کہ بحث کا فائدہ نہیں۔ وہ اپنے شولڈر سیدھے کرتی ہے اور اپنے پیروں پر باؤنس کرتی ہے۔ پھر میں اس کی کمر موڑ کر اس کا جسم ٹوسٹ کرتا ہوں۔ پنچ کے وقت اس دفعہ زیادہ مومنٹم ہے۔ میں دیکھ سکتا ہوں کہ وہ کتنی مضبوط ہو چکی ہے اتنے کم وقت میں، کنسسٹنٹ میلز اور ٹریننگ کے ساتھ۔ جب اس کے نکلز پیڈ سے ٹکراتے ہیں، اس کی پیٹھ اور بازو کے مسلز صاف نظر آتے ہیں۔ مچ بیٹر، میں کہتا ہوں بے پرواہی سے، لیکن اندر سے متاثر بھی ہوں۔ ایک لمحے بعد، جو کہ ڈیفینیٹلی بہت لمبا تھا، میں اس کی کمر سے اپنے ہاتھ ہٹا لیتا ہوں۔ اب خود سے کرو، اور یہ میک شور کرنا کہ تم اٹینشن دے رہی ہو۔ وہ رک جاتی ہے، درخت کی طرف منہ کیے، پھر اچانک اس کے چاندی جیسے بالوں کی چمک کے ساتھ وہ گھومتی ہے اور ایک خوبصورت پنچ میرے چہرے پر مار دیتی ہے۔